تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن نمبر 29۔ تسبیح: علی اللہ مدد فرما، یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے آج 28ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح سادہ اور خوبصورت ہے۔ علی اللہ مدد فرما۔ آج ہم امام زمان علیہ السلام سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے علمی سفر کو عشق کے عنوان پر جاری رکھیں گے۔ ہم تمام نے شدت سے اپنے دلوں میں یہ خواہش محسوس کی کہ ہم بھی ہمارے پیروں کی طرح عشق حقیقی کا تجربہ کریں، اور اسی عزم کے ساتھ ہم نے ایک خوبصورت تسبیح بھی پڑھی۔ کیا یہ کافی ہے اس عشق کو پانے کے لیے؟ یہ کہا جا چکا ہے کہ عشق اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت و عنایت ان پر ہوتی ہے جو پاک اور پرہیزگار ہوں۔ صرف ایک پاک دل ہی اس کے معجزات کا تجربہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے پسند کی رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے، نہ کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی اور جگہ۔ وہ دل امام علیہ السلام کے رہنے کے لائق اور قابل بھی ہونا چاہیے، جس میں ہمارے پیارے مولا رہنا پسند کرے۔ یہ ایک مومن کی انتہائی گہری خواہش ہوگی کہ وہ جانے کہ کیسے اپنے دل کو امام علیہ السلام کے رہنے کے لائق بنائیں۔ ایک انسانی دل پیدائش کے وقت آئینے کی طرح ہوتا ہے، ہر تعلق سے آزاد۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ پروان چڑھتا ہے اور اپنی ماں سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر کھلونوں سے مانوس وغیرہ۔ بچے کا سفر جاری رہتا ہے، اور اب یہ جوان مرد یا عورت جو اپنی دولت سے، اپنے خاندان سے، اپنی قابلیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ہمہ وقت ان چیزوں میں اضافہ اور ترقی کی سوچ میں پڑ کر ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ حضرت یا خاتون حقیقی علم اور اس کے عشق کے طلبگار ہوتے ہیں، تب وہ تمام دنیاوی و نفسانی خواہشات سے غیر منسلک ہو جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے امام علیہ السلام سے عشق کے لیے جگہ بنائیں، یہاں تک اسے اپنے دل کو کلی طور پر خالی کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ اپنے پیارے مولا کو اپنے دل میں رہنے کی دعوت دے۔ کیسے ایک مومن اپنے آپ کو ان دنیاوی خواہشات سے بری کرے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قربانی کا۔ جیسا کہ پیر ماں باپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جی جو گھر ہووے بھائی وست پیاری، سو نام صاحب جی کو دیجیے۔ اے مومن، جو بھی آپ کے دل کو عزیز ہے اسے اپنے مولا کے نام کر دو۔ قربانی کا لفظ قربان سے ہے، جو قرب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے قربت، یعنی کسی کے قریب ہونا۔ اسی لیے لفظ قربانی کا مطلب وہ فعل یا عمل ہے جو معشوق کی قربت پانے کے لیے کیا جائے۔ عام طور پر مسلمان قربانی کا مطلب کسی جانور کو خدا کی راہ میں قربان کرنے سے لیتے ہیں تاکہ خدا کی قربت حاصل ہو۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا بیان ہے۔ حضرت حابیل علیہ السلام جو کہ بڑے بیٹے تھے، ان کی قربانی خدا کے دربار میں قبول ہوئی، جبکہ قابیل کی قربانی رد کی گئی۔ اسی لیے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا تھا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی ہی قربانی کا عمل قبول کرتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 5 آیت 27۔ یہاں پر ایک اور اصول سامنے آیا، وہ یہ کہ مومن کو متقی ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں کہ وہ قربانی کرے، بلکہ قربانی سے پہلے اعمال بھی پاکیزہ ہونے چاہیے،
کیونکہ اس کے بغیر خدا کی راہ میں قربانی مقبول نہ ہوگی۔ پاکیزگی بھی درجات میں ہوتی ہے۔ مذہب میں ہر چیز درجات پر مبنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے دنیا میں ترقی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ شروعات میں پاکیزگی نیت کے حوالے سے ہونی چاہیے، جو کہ سچائی اور خلوص کے ساتھ ہو۔ پھر پاکیزگی مومن کے اظہار خیال میں ہو کہ وہ اپنی ہر قربانی میں پرخلوص ہے، اور آخراً اس کے ہر عمل میں پاکیزگی ہو۔ دوسرے لفظوں میں پاکیزگی کی شروعات سب سے پہلے سوچ اور خیالات جو دل میں ہوتے ہیں، اور وہ پھر نیت کی شکل لے لیتے ہیں جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکیزگی کا مرکز انسان کا دل ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کے دل ہیں جن کو پاکیزگی کے لیے پرکھ لیا گیا ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 49 آیت نمبر 3۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی نشانیوں کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 22 آیت 32۔ قارئین یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہی بات درست تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اور آج بھی یہی بات درست ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا کہ خدا انہی کی قربانی قبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 5 آیت 27۔ یہ قائم کرنے کے بعد کہ قربانی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے دل کی پاکیزگی کی جا سکتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دائرہ قربانی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہمارے پیروں نے ہمیں اپنی سب سے پیاری چیزوں کی قربانی کی تلقین کی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اب بھی ہماری جماعت دنیا کے غریب ترین علاقوں میں رہتی ہے۔ ان کی بنیادی ضروریات جیسے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی فراہمی کا اب بھی فقدان ہے۔ آج بھی بہت سے اسماعیلی بچے ہیں جنہیں اچھی تعلیم دستیاب نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلی اور ضروری قربانی مالی قربانی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جب تک وہ مالی قربانی اپنے جماعتی بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی بہتری اور ضروریات کے لیے نہ کرے۔ مالی قربانی کے بعد وقت اور تعلیم کی قربانی ہے۔ یہاں پر کوئی یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ اگر مالی قربانی ضروری تھی تو امام زمان علیہ السلام نے کیوں صرف وقت اور علم کی قربانی بطور نذرانہ اپنی گولڈن جبلی پر ہم سے چاہی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے قربانی کی فہرست میں 2 نئی چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ یہاں پر ہماری توجہ دلائی کہ وقت اور علم دینے میں بھی سخی ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جماعت کی ضرورت کے مطابق مدد فراہم ہو۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مادی قربانی کے بجائے آپ وقت اور علم کی قربانی دیں۔ جن کے پاس اچھی تعلیم ہے اور وہ جماعت کی کسی بھی طور سے مادی اور روحانی بہتری کا باعث بن سکتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ یہ قربانی دیں۔ اگر کوئی حقیقی علم کا متلاشی امام زمان علیہ السلام کے عشق اور اس کے معجزات کا عینی گواہ رہا ہے، تب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان قربانیوں سے دریغ نہ کرے۔ اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا قربانی کے بھی درجات ہیں؟ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ہر چیز میں درجات ہیں، اسی طرح سے قربانی کے بھی درجات ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال سوچ کی قربانی بھی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں لیکن مدد کرنے کے قابل نہ ہونے پر اس کے حق میں دعائیں کرنا بھی علی اللہ کے دربار میں قربانی کی طور پر قبول ہوتی ہے۔ البتہ یہ اس وقت قابل قبول ہے
جب کسی اور طریقے سے مدد کرنے کی قابلیت نہ ہو۔ شکر الحمدللہ کہ اسماعیلی جماعت متحد اور ہمیشہ مددگار رہی ہے ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں، چاہے ان کا تعلق جماعت سے ہو یا عالم انسانیت سے ہو۔ مولا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح متحد اور دوسروں کا مددگار رکھے۔ یا مولا، ہماری جماعت کا کوئی بھی بچہ بھوکا نہ سوئے یا اچھی تعلیم اور صحت کی بحالی کی ضروریات سے محروم ہو۔ یا مولا، ہماری قربانیاں اپنے حضور پرنور میں قبول فرمانا۔ یا مولا، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرنا اور ہمیں اسماعیلی جماعت اور عالم انسانیت کے لیے سخی اور خیر خواہ رکھنا۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست۔